السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک کے خاص وظیفے بتاؤں گی، جو کرنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادات کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، محرم الحرام کی قسم ایسا نصیب کھلے گا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بندہ کسی مشکل پریشانی میں ہے، کسی بھی حاجت سے ہے، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے آپ کی اولاد نہیں ہے، کسی بیماری یا کسی وجہ سے بے اولاد ہیں، تو رب کعبہ آپ کو اولاد سے نوازیں گے۔ اگر آپ کسی نوکری کی تلاش میں ہیں تو بہترین نوکری سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹی کی رشتوں کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کاروباری مسائل کی وجہ سے یا شادی میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی ادائیگی کی وجہ سے، بے اولادگی کی وجہ سے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، تو رب کعبہ آپ پوری یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ کبھی کسی کے سامنے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جو بندہ ایک محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک دن یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم اللہ کی ایک مرتبہ نظر کرم ہوگی، تو آپ جس چیز کی نیت کریں گے وہ آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دوستو، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک کسی بھی دن ایک بار لازمی یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، رات عشاء کے بعد یا صبح فجر کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے مصلی میں بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں ہی 11 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار آپ نے رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک بہترین رحمتوں و برکتوں سے نوازا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے۔ ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا، جو چاہے گا مقدر ہو جائے گا۔ سجدے میں 11 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، وہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کے دل کو تسلی مل جائے کہ رب نے معاف فرما دیا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ جائیں۔ سجدے کی حالت سے اٹھتے ہی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ دوستو، وہ تسبیح پہلا کلمہ ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ دوستو، تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دعا کی حالت میں ہی 21 مرتبہ نہایت عقیدت محبت سے ٹھہر ٹھہر کر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ نیت میں رکھیں اپنا مقصد بے اولادگی ہے، بے روزگاری ہے، یا بیٹی کی خواہش ہے، یا کوئی بھی پریشانی یا رزق کی تنگی ہے، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات سب دور ہو جائیں گی۔ آمین۔ دوستو، جو شخص محرم کی پہلی رات کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادات کا ثواب پائے گا۔ دوستو، ان نوافل میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے،
تو آپ روزانہ ان نوافل کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیرا۔